حج کا موسم بہار 2024 کا حج قریب ہے کئی عاشقان رسول حج پہ چلے گئے تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں انتظار میں ہیں تربیت لے رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے یا خدا حج کا شرف دے مصطفیٰ کے واسطے مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف مکے آ کر جھوم کر اللہ کعبے کا طواف میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے میں کروں فرما کرم کل انبیاء کے واسطے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے فرض حج کرو بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی کعبہ معظمہ کا طواف کیا حجر اسود کو چوما 2 رکعت نماز طواف پڑھی پھر کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور اللہ کریم کے حضور عرض کی یا اللہ پاک میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ میری یہ محنت قبول ہوئی یا نہیں اس طرح روتے روتے مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی میں نے ایک غیبی آواز سنی اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے نہیں سمجھ لگی آپ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے گھر کے طواف چکر لگائے اتنا میں نے تیری بارگاہ میں جو ہے نا حاضری دی نہ جانے میرے یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے اے علی یہ تو بتا اپنے گھر میں کس کو بلاتا ہے تو اب بولو صحیح سارے خاموش ہو گئے میں بتاتا ہوں اس وقت نا حج کا موسم باہر ہے سارے نا دم بخود ہو کے بیٹھے یار ہمیں بھی اجازت مل جائے یار ہمیں بھی حج کی سعادت مل جائے یار اللہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جس کو اللہ چاہے وہی کرتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو تو بلائے گا آپ اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہو اب بولو صحیح اور جس کو محبت ہوتی ہے اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے یا خدا حج پہ
بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں۔ آمین آمین آمین۔ اے عاشقان رسول، حج کے ایام، موسم بہار آ گیا حج کا۔ خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے، وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ قافلہ سوئے حرم روانگی کو، قافلے جو ہیں سوئے حرم روانگی کو تیار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عظیم عطا فرمائے، ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ملے، کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کر پائیں۔ کبھی ملتزم یعنی کعبہ خانہ میں، خانہ کعبہ میں وہ حصہ جو دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے، ملتزم اسے کہتے ہیں، اس کے چومنے کی سعادت ملے، کبھی حجر اسود کے بوسے ملے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ میزاب رحمت وہ جو آپ نے دیکھا نا حتیم کے اندر جو ہے، حتیم کے اندر وہ پرنالہ، وہ رحمت کا پرنالہ جو ہے، وہاں پر بندہ نماز پڑھے نا تو جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ہمیں جو ہے منی جانے کی سعادت نصیب ہو، پھر عرفات جائیں، مزدلفہ میں جانا نصیب ہو، اور وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب ہو۔ وہاں پہ کون سی صدا لگائیں گے جا کر؟ نہیں یوں نہیں، سارے مل کے کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مل کے آواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اور امیر علیہ سنت یہ دعا کرتے ہیں، بارگاہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا ایسا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ میں بار بار ہزار بار پھر بار حاضری کی سعادت نصیب کرے۔ کاش ہم مکے مدینے میں جائیں، مدینے میں آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، کاش آخر مدینے میں ہمیں دو غز نصیب ہو جائے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے پیارے محترم اسلام بھائی، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پتہ چلا جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی تفصیل ذات
اور راحلہ سے کی ہے۔ راحلہ کا مطلب سواری، ذات کا مطلب سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، جتنے دن حج پر لگیں گے ان ایام کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستہ بھی پرامن ہو، تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے، یعنی اس میں ٹالا مٹول کرنا آئندہ سال چلا جاؤں گا، بیٹیوں کی شادی تو کر لوں، اس کے بعد حج کے لیے چلا جاؤں گا، ابھی کاروبار کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، یہ پورے کر لوں پھر حج کے لیے چلا جاؤں گا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو شخص فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ نہایت نقصان میں ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذات اور راحلہ یعنی سواری اور سفر خرچ کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ضرور حج کریں، ضرور حج کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ بیٹیوں کی شادی ہونی ہے، میرے کاروبار کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ایسے ہیلے بہانوں میں نہ آئیے گا شیطان کی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، سہولت ہے، آپ کی جانے میں آسانی ہے، یعنی کہ آپ اتنے پریشانی کے معاملات نہیں، آپ کے چلنے پھرنے میں معاملات نہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ مکہ پہنچ سکتا ہو اور اس کے پاس ذات راہ بھی ہو اور گھر والوں کے لیے بھی اس کو بچا کے رکھ سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا